مکے میں دھماکہ ہوا، وہاں لوگوں کی جانیں گئی ہیں، جو شہید ہوا ہے وہ ایک رکشا ڈرائیور ہے، چنچی ڈرائیور ہے جو کرائے پہ رکشا چلاتا ہے مردان میں، اس کا والد فوج کا ایک ملازم رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا پورے ہونے کا یہ وقت آ گیا ہے کہ مارنے والے کو یہ نہیں پتا مار کیوں رہا ہو، اور شہید ہونے والے کو یہ نہیں پتا لگا مجھے مار کون ہے۔ وہ کہتا ہے میں اپنے بیٹے کا خون کس کے ہاتھوں میں تلاش کروں؟ تو یا تو ملک کو آگے لے کے جانا ہے، اگر آگے لے کے جانا ہے تو خان نے کیا کہا، فتح مکہ مولن کہ میں اپنا ذاتی غصہ نہیں نکالتا، میں سیاسی انتقام نہیں لیتا، جس نے ظلم کیا اس کا حساب عدلیہ لے گی، ادارے لیں گے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی مثال کو لے کے اب یہ امپورٹنٹ بات ہے، انہوں نے کہا کہ دنیا نے اس ماڈل کو لے کے اپنے ملکوں کو آگے لے گئے۔ یہاں کیا کہانی چل رہی ہے، ہم نون لیگ کو تانا دیتے ہیں، نون والے ہمیں تانا دیتے ہیں، پھر مل کے پیپل پارٹی کو تانا دیتے ہیں۔ اس لیے ابھی اس بجٹ سیشن میں میں نے یہاں شہباز شریف صاحب کو یہی بات کی، کیا آپ کے دشمن کا خون بہا ہے، ہمارا بھی ہے۔ میں اس بات کو کنڈیم کرتا ہوں کہ اگر وقتی ڈکٹیٹر نے نواز شریف کے ہاتھ لیکن پھر کے لیے آپ نے اپنے ووٹ کو عزتوں کو بیانیہ کس کے آگے آپ نے گروی رکھ دیا کہ اقتدار اتنا پیارا ہے کہ اس کے لیے اپنی سیاست قربان کی جائے، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ آج عمران خان کی حکومت نہیں، لیکن واللہ حکومت میں اتنا عمران خان ہمارے نظریہ پاپور نہیں تھا۔ آج جتنا بچہ کریا کھیت کلیان میں عمران خان تحریک انصاف کا نظریہ کیا ہے؟ انصاف۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ ٹوٹل ریکنسیلیشن اداروں نے ملک کو نعرے لگاتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں، ذمہ داری ہماری کوئی نہیں۔ خان نے کہا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن منڈیلا نے بنا، ساؤتھ افریقہ کو آگے لے کے گیا۔ آج اگر ہم اس ملک کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو میں اس پلیٹ فارم سے عمران خان صاحب کا یہ میسج وکلاء برادری کی توسط سے پاکستان کے سیاسی اور انٹیلیجنسیا اور تمام اوپینین میکرز کو یہ کہنا چاہتا ہوں، آؤ ملک ٹھیک کرنا ہے تو اس بحث میں پھر مت پو۔ آپ کہتے ہو کمیشن بناؤ، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہا کمیشن بناؤ، ہم نے کہا بناؤ، لیکن پھر سب چیزوں پہ کمیشن بناؤ، ارتباط میں بھی بناؤ، پی پی ایس میں بھی بناؤ، اور پیچھے جتنا کچھ ہوا یا پھر آگے چلنے کی بات عمران خان کرتا ہے، پھر آؤ سچ بولو، سب سچ بولو، بتاؤ اس ملک میں کیا ہوا۔ اگر یہ کرنا ہے تو میں نے اسی اسمبلی میں یہ کہا تھا، جاؤ اڈیالہ میں قیدی نمبر 804 سے بات کرو، اس سے معافی مانگو، وہ ایک ملنگ ہے، وہ معاف کر دے گا، اس کو لے کے آؤ۔ یہ ملک وہ بندہ ٹھیک کرے گا جس کے ساتھ قوم پیچھے کھڑی ہوگی، جس کے پیچھے قوم نہیں ہے اس کو اللہ کی مدد نہیں ہے، وہ وکلاء برادری رول آف لا کے لیے کھڑی ہے۔ لیکن آخری نقطہ اس میں پھر اجازت، دیکھو تمام سیاسی جماعتوں کو اور وکلاء برادری پریشر گروپ کے طور پر ان کے پیچھے کھڑی ہو کہ کوئی سیاسی جماعت چاہے پی ٹی آئی ہو، نون ہو، پیپل پارٹی ہو، کوئی چور دروازے سے نہیں آئے گی، کوئی ڈیل کر کے نہیں آئے گی، کوئی بھی۔ ماضی سب کو اتنا شاندار نہیں ہے، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں، اگر اس نقطے پہ آتے ہو تو پھر عمران خان کا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، اس میں بیٹھو، سچ بولو، اسٹیبلشمنٹ بھی بولے، جوڈیشری بھی بولے، سیاسی کارکن بھی بولے۔ کیا آپ اس نقطے پہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کہ اس ملک کو رول آف لا سے مضبوط کرنا ہے؟ آئین کی حکمرانی ہوگی تو ملک جائے گا، نہیں تو جس کا ڈنڈا ہے، جس کے ہاتھ میں طاقت ہے، جس کی لاٹھی اس کی بینک سے نہیں چلے گا، کالا کوٹ پہنے، اس کا قرض اتارو۔ پاکستان عمران خان کہ جس طریقے سے اس دھرتی ماں کے سینے پہ اس کے بیٹوں کا خون بہایا جا رہا ہے، اس خون کے بہنے میں تفریق نہ ہو، اس میں فرق نہ ہو۔ لاہور میں تپکتا لہو کا قطرہ اتنا ہی معزز ہونا چاہیے جو نارتھ وزیرستان میں یا باجوڑ میں روز جو قتلگاہ بنائی گئی ہے وہاں منانی چاہیے۔ اور یہ میری بات یاد رکھنا،
یہ میری بات یاد رکھنا، خیبر پختونخوا پورے پاکستان کی دفاع کا ایک لائف لائن ہے۔ جب اس ملک پہ مشکل آئی ہے، خیبر پختونخوا نے اپنے سینے پہ گولی کھا کے پاکستان کو بچایا ہے۔ میں وکلاء کو یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم سب وکیل ایک آزاد پیشے سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر اس ملک کو، میرا پہلا نقطہ آج کے اس مجمع میں یہ ہے کہ اگر آپ نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا۔ 16 فروری کو جب عمران خان صاحب سے میری ملاقات جیل میں ہوئی، ان کو میں نے ایک چیز یاد دلائی جس سے انہوں نے ایگری کیا اور ایک میسج دیا۔ میں جب جیل میں جاتا ہوں، میں جب عمران خان سے ملنے جاتا ہوں، میں اپنے عہدے لے کے نہیں آتا، میں وہاں سے وہ بات لے کے آتا ہوں جس سے ملک آپس میں جو ہے، یہ ملک آگے جائے، نفرتیں ختم ہو۔ میں نے عمران خان صاحب سے کہا کہ خان صاحب، آپ نے یہ رمضان میں، پچھلے رمضان میں آپ نے فتح مکہ ماڈل کی بات کی تھی، آپ اس میں کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑے غور سے سنیے گا۔ دیکھیے، یا تو یہ پاکستان ایسے چلائیں جس طرح چل رہا ہے، بس اسی طرح چلائے جاؤ، بھیک مانگے جاؤ، خون بہتا جائے۔ میرے دوستو، یہ اس ہفتے کی بات ہے، اس نقطے پہ واپس آتا ہوں۔ بھائی آپ کہاں دیتے ہیں ایک نظم، آخری نظم ہے وہی ہے۔ وہی پڑھیں گے، یہ اسپیشل نظم ہے صاحب۔ Welcome.